بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ کو عزت، عظمت، سلامتی، کامیابی اور لاتعداد خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، ویڈیو نمبر 1 میں ہم نے عائلی زندگی کی اہمیت، جبکہ ویڈیو نمبر 2 میں زوجین کے حقوق و فرائض پڑھے ہیں۔ امید ہے آپ نے یہ دونوں عنوانات اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے اور دونوں سوالوں کے جوابات اپنی موضوعاتی مطالعہ کی کاپی میں کر لیے ہوں گے۔ ویڈیو نمبر 3 میں آج ہم اولاد کے حقوق و فرائض پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور نعمتوں میں سے ایک والدین کی نعمت ہے، جس کا نعم البدل اس کائنات میں نہیں۔ دین اسلام نے والدین کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس نے والدین کے دل میں اولاد کے لیے ایسی محبت ڈال دی کہ والدین اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جس وقت انسان چلنے پھرنے، اپنے آپ کو سردی، گرمی اور مشکلات سے بچانے اور اپنی کسی طرح کی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ والدین ہی ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بڑے پیار اور محبت سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ انسان تمام جانوروں کے بچوں سے زیادہ کمزور اور ناسمجھ پیدا ہوتا ہے۔ دیگر جانوروں کے بچے چند ہفتوں اور چند مہینوں میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، مگر انسان ایک طویل عرصے تک والدین کا محتاج رہتا ہے، اور والدین یہ ساری خدمات بغیر کسی لالچ اور معاوضہ کے سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ اولاد بھی ان کی خدمت میں ہمیشہ سرگرم رہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ والدین بڑھاپے کی وجہ سے ایک بچے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ منشی پریم چند نے اپنے ایک مضمون بوڑھی کاکی میں کیا خوب کہا ہے کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ انسان جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بالکل بچے جیسا ہو جاتا ہے۔ کسی کو بھی اپنے بچپن کے دور کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بڑھاپے میں انسان اسی بچپن کے دور سے گزرتا ہے جب اس کے ماں باپ اس کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ کی زندگی میں متعدد لمحات ایسے ضرور آئے ہوں گے جن میں آپ کے والدین نے آپ کے آرام و سکون کے لیے دن رات ایک کر دیے ہوں گے۔ یہاں اولاد کو چاہیے کہ اپنے بچپنے کو یاد کرتے ہوئے ان کی ضروریات پوری کرے، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے اور ان کی حتی المقدور خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آتا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے حقوق کی ترتیب میں والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے فوراً بعد بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی پروردگار کی عبادت جس طرح فرض عین ہے، اسی طرح توحید کے یقین اور اقرار کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی اتنا ہی اہم ہے کہ اس کے بغیر بخشش کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنا چاہیے، اسی طرح ہمیں والدین کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنا چاہیے، کیونکہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی سے وابستہ ہے۔ والدین کا ادب و احترام۔ اسلام نے والدین کے ادب و احترام کی جو تعلیم دی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ والدین کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کی عزت و تکریم کی جائے۔
بات چیت میں ادب کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر والدین کوئی سخت بات کہہ دیں تو خاموشی سے سن لی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والدین سے انصاف کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کرو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، اور کہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، انہیں برا بھلا مت کہنا۔ اسی طرح ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی تم ان کی خدمت و اطاعت، حسن سلوک اور ان کی رضا و فرمانبرداری کی بدولت جنت حاصل کر سکتے ہو، اور ان سے بدسلوکی اور نافرمانی تمہیں جنت سے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ حسن سلوک۔ پیارے بچوں، والدین کے ساتھ نیکی اور احسان قرآن کریم کے اہم احکامات میں سے ایک ہے، کیونکہ اگر کوئی ساری عمر بھی والدین کی خدمت کرے تو ان کی پرورش، شفقت اور محبت کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یعنی اولاد ان کے ساتھ انتہائی تواضع، انکساری اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک رزق و عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اس کے علاوہ اسلام نے اولاد کو غیر مسلم والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد میری ماں مکہ سے مدینہ آئیں اور وہ مشرکہ تھیں، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس سے نیک سلوک کرو۔ والدین سے انتہائی شائستہ اور کریمانہ گفتگو کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو۔ اطاعت و خدمت۔ ایک مسلمان کو اپنے والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خواہ والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ غیر مسلم والدین کے ساتھ بھی بدسلوکی یا نافرمانی کرنا جائز نہیں، صرف دین کے معاملے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو۔ غیر مسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے،
لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے غیر مسلم والدین کے سامنے اسلام کو اچھی طرح پیش کرے، انہیں ادب و احترام کے ساتھ اسلام کی دعوت دے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو دین کی دعوت دی۔ یہ پروردگار ہی ہے جس نے والدین کو ایسا مقام دے کر ان کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ان کے حکم کی کوئی حیثیت ہو۔ لہٰذا والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اولاد کو کوئی حکم دیں۔ پیارے بچوں، والدین کی خدمت سے ہی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ نیک اولاد ہمیشہ والدین کی خدمت کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہاد جیسے اہم فریضے پر فوقیت دی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کو نظر انداز کر کے جہاد میں جانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ والدین کے حق میں دعا۔ والدین کا ایک حق ان کے لیے دعا و استغفار کرنا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ظاہر ہے والدین اولاد کو بچپن میں بہت پیار و محبت سے پالتے ہیں، اولاد کو بوجھ نہیں سمجھتے، ان سے نفرت نہیں کرتے، ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تمام کام خوشی خوشی انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یاد دلانے کے لیے والدین کے حق میں انہی الفاظ میں دعا کا حکم دیا تاکہ اولاد والدین کے احسانات سے غافل نہ ہو اور اسی پیار و محبت سے والدین کی خدمت کرے جس پیار و محبت کے ساتھ انہوں نے اولاد کی پرورش کی ہے۔ ایسی اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے کہ جب تک یہ نیک اولاد دنیا میں ہے اس کے نیک اعمال کا اجر و ثواب والدین کو بھی ملتا رہتا ہے۔ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا اولاد پر فرض ہے۔ والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے، چنانچہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر موجود ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولی والدی، میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجیے اور میرے والدین کی بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بارگاہ رب العزت میں یہ گزارش کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ والدین کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہنے سے خود اپنے دل میں بھی ان کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، یہ کیوں کر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔
پیارے بچوں، اگر زندگی میں ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما کر آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور اللہ سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ والدین کے اقرباء سے نیک سلوک کرنا۔ والدین کی نسبت سے چچا پھوپھی اور ماں کے رشتے سے ماموں خالہ وغیرہ اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان رشتہ داریوں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے آبا و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا اللہ کی ناشکری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کی عزت و احترام کرنے سے بھی والدین کی روح کو سکون ملتا ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ والدین کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں پوشیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی سے وابستہ ہے۔ جب اولاد والدین کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آئے تو ایسی اولاد کے لیے والدین کی دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلیں گی جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، 3 دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے حق میں والد کی دعا۔ والدین کو غمگین کرنا یعنی کوئی ایسی بات کرنا جس سے وہ غمزدہ ہو جائیں یا رونے لگیں، نافرمانی میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے، نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت و اطاعت کو جو اہمیت دی ہے، اس کی روشنی میں ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا عمر کے ہر حصے میں، خاص طور پر بڑھاپے میں مطیع و فرمانبردار اور اطاعت گزار رہے اور ان کی خدمت کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اولاد کے حقوق، والدین کے فرائض۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک متوازن نظام حیات فراہم کرتا ہے جہاں ہر فرد کے حقوق و فرائض متعین ہیں۔ چنانچہ اسلام نے اگر والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں تو اولاد کے حقوق بھی مقرر کر دیے ہیں۔ اولاد کے حقوق والدین کے فرائض ہیں جن کو پورا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے والدین کی بنیادی ذمہ داری اور توجہ جس بات کی طرف دلائی ہے وہ اپنے آپ کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچانا ہے۔ والدین اس انداز میں ان کی تربیت کریں کہ وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں،
جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت نیک اولاد کا ہونا بھی ہے، جس کے بغیر زندگی کا تصور ادھورا اور خوشیاں نامکمل ہیں۔ نیک اولاد والدین کے رزق و برکت کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ ہے۔ ماں کی گود اولاد کی پہلی تربیت گاہ ہے تو باپ کا وجود ایک گھنیرا سایہ ہے۔ والدین اپنے آنگن کے پھولوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیتے ہیں۔ والدین کی جہد مسلسل سے جب تک ایک نازک پودا توانا درخت کی صورت میں ڈھلتا ہے، تب تک والدین کا اپنا چہرہ اور ہاتھ جھریوں سے بھر چکے ہوتے ہیں۔ جوانی زندگی کی بھول بھلیوں میں کہیں بہت دور رہ جاتی ہے۔ ایسے میں بوڑھے والدین بڑی امیدوں، آرزوؤں اور حسرت بھری نظروں سے اپنی جوان اولاد کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب یہی تو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ایسے میں نیک اولاد آگے بڑھ کر والدین کے کمزور اور ناتواں ہاتھوں کو تھام کر جنت کی حقدار ہو جاتی ہے، جبکہ بدنصیب اولاد ان کے کانپتے لرزتے وجود اور نمناک نگاہوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے دوزخ کے دروازے کھول لیتی ہے۔ اولاد والدین کے لیے امانت ہے اور قیامت کے دن وہ اولاد کے متعلق جواب دہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حفاظت جان۔ اسلام سے پہلے اولاد کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، خصوصاً لڑکیوں کی پیدائش کو بے عزتی کا باعث سمجھا جاتا تھا اور اکثر اسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا اور واضح کر دیا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اسے غربت اور افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو۔ والدین پر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ ان کی جان کی حفاظت کرے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ اس آیت میں انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ رزق کی تقسیم کا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اللہ کے تخلیقی انتظامات میں انسان کی بے جا دخل اندازی حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ ترجمہ، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت اور نادانی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ قتل بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ قتل اولاد اور پھر اس وجہ سے کہ انہیں کھلانا پڑے گا، یہ جرم لڑکیوں کے بارے میں زیادہ کیا جاتا تھا کہ ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کا رشتہ تلاش کر کے انہیں کسی اور کے حوالے کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کیا؟ فرمایا، تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی باپ لوگوں سے منہ چھپانے لگتا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ لڑکی کا باپ ہے۔ وہ جاہل انسان یہ نہیں سوچتا تھا کہ وہ بھی کسی عورت کا بیٹا ہے، اس کی ماں بھی کسی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ دنیا میں کہاں سے آتا۔ لیکن انسان جب انسانیت کو بھولتا ہے تو عقل کو بھی فراموش کر دیتا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ لڑکی کی پیدائش منحوس سمجھی جاتی، اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ترجمہ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اسلام نے بتایا کہ لڑکیوں کو حقیقتاً یا محاورتاً زندہ درگور کرنے کے بجائے ان کی عزت اور اچھی دیکھ بھال کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے، یعنی قیامت کے میدان میں ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اور جسے یہ قرب ملا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ رہنے دے اور اسے حقارت سے نہ دیکھے اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ رضاعت یا پرورش۔ اولاد کا شرعی حق ہے کہ والدین ان کی اچھی پرورش کریں، ان کے لباس، خوراک اور تعلیم پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہوئے ان کو معاشرے کا مفید فرد بنائیں۔ اسلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے ایک دینی فریضہ قرار دے کر مستحکم کر دیا تاکہ اولاد کی پرورش میں ذرا سی بھی غفلت نہ برتی جائے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ ہے کہ ماں بچے کو 2 سال دودھ پلائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور اگر ماں اس مدت میں مر جائے یا طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار کر لے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ اس کی رضاعت یعنی دودھ پلانے کا انتظام کرے، اور رضاعت کا احترام اس قدر بڑھا دیا کہ رضاعی ماں کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ عقیقہ۔ بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر بچہ پیدا ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہے۔ اذان کے بعد بچے کے منہ میں میٹھی چیز ڈالنا بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو مولود بچوں کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے اور ان کے تالوں میں کھجور چبا کر لگا دیتے۔ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں روز بچے کے سر کے بالوں کو مڈا کر اور ان کے برابر چاندی صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے عقیقے کے طور پر قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کے لیے 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بچے کا اچھا سا نام رکھنا والدین کا فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق باپ سب سے پہلے اپنی اولاد کو جو تحفہ دیتا ہے وہ اس کا نام ہے۔ تعلیم و تربیت۔ اولاد کے صالح خطوط پر پرورش کے ساتھ ساتھ انہیں تعلیم سے آراستہ کرنا بھی والدین کا فرض ہے۔ والدین اپنے بچوں کی نشو و نما اس انداز سے کریں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ اولاد کی تربیت صالح ہو تو ایک نعمت ہے، وگرنہ یہ ایک فتنہ اور وبال بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یعنی خاندان کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو جہنم میں لے جانے والے امور سے بچائے۔ نماز کے سلسلے میں حکم ہوا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دو، اور جب 10 برس کی عمر تک پہنچنے پر بھی نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر یعنی سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس سے بہتر صدقہ نہیں دے سکتا کہ اسے اچھی تعلیم دے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی اور بہترین درسگاہ ہے جہاں انسانی سیرت سنورتی ہے، کیونکہ بچے کا سب سے زیادہ رابطہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ماں اور اس کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ماں کو بچے کی ابتدائی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کی تربیت کرنا تاکہ بچوں میں بچپن ہی سے اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام اور احترام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔
محبت و شفقت۔ والدین کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یہی ان کی امیدوں کا مرکز، ان کی زندگی بھر کی پونجی اور بعد از وفات دعائے مغفرت و استغفار، صدقات و خیرات اور بخششوں کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بچپن میں قدم قدم پر اولاد کو والدین کے سہارے اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں والدین کا پیار و محبت سے لبریز شفقت بھرا برتاؤ بچوں میں مثبت سوچ کی پروان چڑھنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کے سامنے خوشی و مسرت کا اظہار فرماتے اور انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ نیک اولاد عطیہ خداوندی۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں اس حوالے سے بہت سی ہدایات موجود ہیں۔ بچے کی پیدائش سے قبل والدین کو اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نیک اولاد کے حصول کے لیے پیغمبروں کی طرف سے دعاؤں کا ذکر موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کے حصول کے لیے اس طرح دعا فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں ایک ہونہار بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے حصول کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اے میرے رب مجھے سعادت مند بیٹا عطا فرما۔ اولاد جو انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، کبھی کبھی باعث زحمت بھی ہو جایا کرتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے والد کو قرآن مجید کی اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کے اعمال کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ باپ عام طور پر اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت باپ اور شوہر کے مجھے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنوں جو میرے لیے عذاب جان بن جائیں۔ عدل و مساوات۔ والدین کے لیے یہ بات قطعی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان فرق کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان عدم مساوات کو ناپسند فرماتے ہوئے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ تحفتاً مجھے دے دیا۔ اس پر میری ماں نے کہا کہ وہ اس پر اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی طرح دیا ہے؟ والد نے عرض کیا، نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ چنانچہ میرے والد نے اپنا تحفہ واپس لے لیا۔ شریعت نے وراثت میں تمام اولاد کو حصے دار بنایا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑے واضح احکامات فرما کر ہر ایک کا حصہ مقرر کرتے ہوئے تاکید فرمائی ہے کہ اس پر عمل کرنا فرض ہے اور اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو گناہ کے مرتکب ہوگے۔ اسلام نے کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے مال کے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے ترکے کو اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت سے بھی منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جانا اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑا جائے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ نکاح۔
اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ جب اس کی جسمانی اور روحانی تعلیم و تربیت مکمل ہو جائے اور عقل و شعور کے تمام مراحل پورے ہو جائیں تو ان کے لیے رشتہ تلاش کریں جس میں عمر، صحت، دینداری، اخلاقی وقار اور خاندانی شرافت کا پورا خیال رکھا جائے تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھے خاندان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے: نماز میں جب نماز کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب وہ حاضر ہو، اور اولاد کی شادی میں جب ان کا مناسب رشتہ مل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔